حماس اسرائیل بندکوں کی رہائی پر تیار ہو گیا ہے، یعنی رضامندی ایک طرح سے حماس نے ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیل غزہ پر بمباری بند کرے گا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ نے فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ وہ تمام زندہ اسرائیلی جو بندھک ہیں انہیں رہا کرنا اور مر جانے والے جو بندھک ہیں ان کی باقیات دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں قیام امن کے مجوزہ معاہدے پر حماس نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، اور حماس نے کہا ہے کہ معاہدے میں تبادلہ زمینی حالات اور شرائط کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی قومی اتفاق رائے اور عرب اسلامی حمایت کی بنیاد پر غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی باڈی کے حوالے کرنا ان کے اپنے معاہدے کی تجدید ہے۔ فلسطینیوں کی خود ارادیت اور ریاست کے لیے حالات سازگار ہو سکیں گے، جسے ہم فلسطینی عوام کی خواہش کے طور پر تسلیم کریں گے۔ حماس کی جانب سے غزہ میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے مختصر بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس 2 سطری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل امن کے لیے ٹرمپ کے منصوبے پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ عبرانی زبان میں جاری کردہ بیان کے مطابق حماس کے رد عمل کے بعد اسرائیل تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے کو فوری طور پر نافذ کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قوانین کے تحت جنگ کے خاتمے کے لیے صدر اور ان کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کے بیان کے جواب میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی POK میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومتی نمائندوں میں معاہدہ طے پایا گیا ہے، جس کے بعد مظاہرین نے احتجاج معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر کئی دنوں سے لگاتار احتجاج کیا جا رہا تھا اور احتجاج میں کافی زیادہ شدت آ گیا تھا۔ رات گئے مظفر آباد میں حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر ایکشن کمیٹی کے ممبران نے اب دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد وہ سب کے مقام پر جمع ہونے والے سینکڑوں مظاہرین کی جانب سے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ انہیں مطالبات تسلیم ہونے سے متعلق تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ اور اس اجلاس میں وفاقی وزراء، کشمیر حکومت کے نمائندگان اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان سبھی ایک طرح سے شریک ہوں گے، اور اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ POK میں جو احتجاج بڑے پیمانے پر چل رہا تھا اب تھمتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ پاکستان نے 10 اکتوبر کو راولپنڈی کے علاقے فیصل آباد سے اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے تک لبیک یا اقصی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کو ایک بیان میں TLP کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 10 اکتوبر کو لبیک یا اقصی ملین مارچ فیض آباد راولپنڈی سے شروع ہو کر امریکی سفارت خانے اسلام آباد پر اختتام پذیر ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس مارچ کی قیادت جماعت کے سربراہ سعد حسین رضوی کریں گے۔ جماعت کے ترجمان کے مطابق مارچ کا مقصد غزہ کے مظلوم فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ برٹین کے مانچسٹر میں واقع یہودی عبادتگاہ پر حملہ کرنے والے شخص کی شناخت ہو گئی ہے۔ جہاد اشامائی کے نام سے اس شخص کی شناخت ہوئی ہے۔ مانچسٹر پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملہ 35 سالہ برطانوی شہری ہے۔ ان کا خاندان شام سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔ جمعرات کو مانچسٹر میں یہودی عبادتگاہ پر مسلح شخص کے حملے میں 2 افراد ہلاک اور 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد یہودی تھے اور مسلح حملہ بھی اس حملے میں مارا گیا تھا۔ برطانیہ میں کرمسپال مانچسٹر میں یہودی عبادتگاہ پر ہونے والے حملے کو کاؤنٹر ٹیررزم پولیسنگ نے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص کو ابتدائی کال کے 7 منٹ کے اندر پولیس اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق حملہ ور اشامائی بچپن سے شام میں برطانیہ آئے ہوئے تھے اور 2006 میں انہیں برطانوی شہریت بھی ملی تھی، اور اس حملے کے بعد یہودیوں میں ایک طرح سے ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا۔